صبح علی اکبر کی آذان سے حسین ہر لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کے انصار آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا سب سے پہلے ہم کو اجازت دے دیجئے جنگ کی۔ آج یوں مصائب کو سننا جیسے تم کربلا میں بیٹھے ہوئے ہو، اور جیسے سننا جیسے کربلا میں تم ماتم کر رہے ہو۔ یہ کربلا کی زمین سمجھ کے ماتم کرنا۔ ہر صحابی کہہ رہا ہے اے حسین آقا ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنی جان کو آپ پہ قربان کر دے۔ پہلا جو حسین کا انصار زین سے زمین پہ آیا مسلم ابن اوسجا، اب جو زمین پہ آئے تو حسین ایسے گئے ہیں جیسے شیر جاتا ہے۔ اب اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھ کے ایک بار مٹی کو جھاڑنا شروع کیا اور پیشانی کو جھاڑ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا اے ابن اوسجا کچھ دیر کے بعد میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ جانے والا گھر والوں سے کوئی نصیحت کر کے جاتا ہے۔ اے مسلم تمہاری کوئی نصیحت ہے تو سلام ہو حسین کے انصار پر کہ کیا کہا مسلم نے؟ ایک بار کپ کپاتی ہوئی انگلی سے حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا اے حبیب میرے جانے کے بعد میرے آقا حسین کا خیال رکھنا۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ ایک بار مسلم کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا جس کی کمر میں تلوار بندھی ہوئی تھی، تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ حسین نے کہا عباس اس بچے کو پکڑو، یہ بچہ ایسا نہ ہو گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ جائے۔ اب جو عباس نے پکڑا تو بچہ مچل رہا تھا، آقا مجھے چھوڑ دیجئے، میں مقتل کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں میدان میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار جیسے ہی حسین نے کہا لاؤ عباس میری گود میں دے دو، حسین نے کہا اے بچے تو کون ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا یہ میرے باپ کا نام مسلم بن اوسجا ہے۔ اور کہا حسین نے بچے تو میدان کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو دیکھو بچوں کا کیا جذبہ تھا حسین کے لیے۔ بچے نے کہا مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ تو جنگ جا کر کر۔ حسین نے کہا کہ تیری ماں پر یہ غم کم ہے کہ مسلم ابن اوسجا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جا رہے ہیں ایک ایک جا رہا ہے جوان حسین سے اجازت لے کر۔ اب جو جانے لگے علی اکبر تو ایک بار حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ حسین نے اپنے سینے سے لگا کر کہا اس بات کا تب شاید تجھے اندازہ ہو جاتا علی اکبر کبھی تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ کیا ماتم کر رہے ہو خدا کی قسم، کیا گریہ کر رہے ہو، خدا تم کو سلامت رکھے۔ اے علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی جوان ہوتا تو پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ اجازت لینا کیا ہوتا ہے۔ ایک بار حسین نے کہا جاؤ علی اکبر زینب اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ اب جو علی اکبر داخل ہوئے خیمے میں تو جانتے ہو بی بی زینب نے کیا کہا ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا علی اکبر بات یہ ہے کہ آج مجھے حسین سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ علی اکبر تو جا رہا ہے میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ کہتے ہیں علی اکبر باہر آئے تو اب جو آ کر کہا بابا اب میں جانا چاہتا ہوں، تو حسین نے کہا ذرا علی اکبر رک جاؤ، اس پھوپھی اماں سے تو اجازت لے لی، ذرا اس ماں سے بھی اجازت لو جو جنم کے لیے آئی تھی، جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اب جو علی اکبر پہنچے خیمے پہ تو سر جھکا کے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا۔ اب جو صدا کو بلند کیا تو ام لیلا نے سن لیا، کہا علی اکبر آ جاؤ، میں تو شب عاشور سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ علی اکبر اب تک تم نہیں آئے۔ علی اکبر جیسے ہی داخل ہوئے تو بی بی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب جو بیٹھ گئے علی اکبر تو چہرے پہ پیار کرنا شروع کیا۔ وہ زلفیں جو محمد جیسی زلفیں تھی، وہ چہرہ جو محمد جیسا چہرہ تھا، اب جو پیار کرنا شروع کیا تو سوال کرتے ہیں علی اکبر، کہتے ہیں اماں میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا ہر بی بی فاطمہ زہرا سے کہے گی میں نے اپنے اولو محمد کو قربان کر دیا، کوئی بی بی کہے گی میں نے قاسم کو قربان کر دیا، اماں آپ کیا کہے گی؟ ایک بار بی بی نے اپنے چہرے پہ ماتم کر کے کہا میں کہوں گی میں نے 18 سال کا علی اکبر قربان کر دیا۔
جیسے ہی اجازت ملی تو ایک بار چلے ہیں علی اکبر. اب جو جانے لگے تو حسین بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اب جو علی اکبر نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے تو اب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, کہا بابا اگر تم ایسے میرے پیچھے آگے تو میں جا تو نہیں سکتا. ایک بار روایت کہتی ہے کہ علی اکبر پلٹ کر آئے. علی اکبر نے آ کر بابا کو گلے سے لگایا. اب جو گئے علی اکبر تو خوب جو وہاں پر خوب جنگ کی ہے. روایت کہتی ہے کہ خیمے میں ام لیلا کہہ رہی تھی, اے یوسف کو یعقوب سے ملا دینے والے. ایک بار علی اکبر کو خیمے میں لیا, اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوئی. ام لیلا نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا علی اکبر آ گیا ہے. کہا علی اکبر ایک بار خیمے میں آ جاؤ. اب جو علی اکبر خیمے میں آئے تو ایک بار پھر روانہ ہوئے. اب جو روانہ ہونے لگے تو علی اکبر نے حسین کے کان میں کچھ کہا. اب جو کان میں کچھ کہا تو در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی. بی بی زینب نے کہا بھیا کو میرے بھیا کو بلا کر لے کر آؤ. اب جو حسین آئے تو کہا بھیا علی اکبر نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا, بھیا مجھے بتاؤ کیا کہا تھا. کہا دنیا کا دستور یہ ہے میری بہن کہ جب باپ جاتا ہے تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے. کربلا میں شریعت بدل گئی, اصول بدل گئے. جب علی اکبر گیا ہے تو مجھے کہہ کے گیا ہے بابا میں جا رہا ہوں لیکن میری ماں کا خیال رکھنا. تمہاری آوازیں بلند ہو جائے اس لیے کہ آل محمد کے لٹ جانے کا تذکرہ ہے. ایک بار جیسے ہی علی اکبر گئے بڑے خوب حملے کیے علی اکبر نے. اب جو علی اکبر پلٹ کر واپس آئے تو کہتی ہے روایت کہ جیسے ہی علی اکبر آئے تو حسین نے کہا تم نے بڑے خوب حملے کیے ہیں. ایک جملہ کہا علی اکبر نے جس سے مومنوں کا دل پھٹ رہا ہے. آج تک 1400 سال گزر گئے. کہا بابا آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اگر آپ کچھ دے دے. کہا علی اکبر ذرا خیال رکھنا بچے پردیس میں ہیں. ایک بار کہا بابا اگر ہو سکے تو ایک جامع آب مل جائے, ایک پانی کا جامع آب مل جائے. اب جو کہا تو حسین نے کہا اے علی اکبر دیکھ رہے ہو صبح سے جو جا رہا ہے پیاسا جا رہا ہے. علی اکبر یہ انگشتری اپنے دہن میں رکھ لو, ہو سکتا ہے تری آ جائے. تو اب جو علی اکبر چلے تو اب علی اکبر نے خوب حملے کیے. ایک ظالم نے کہا علی اکبر تو جنگ کر رہا ہے, مڑ کے دیکھ تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. اب جو پلٹ کر دیکھا علی اکبر نے تو ظالم نے سینے میں برچھی کو اتارا. اب جو برچھی لگی تو آواز دے کر کہا بابا میری مدد کو آؤ. ایک بار پلٹ کر آئے, جیسے ہی علی اکبر زین سے زمین پہ آئے تو حسین نے جانتے ہو کیا جملہ کہا. کہا علی اکبر تم میری آنکھوں کی بینائی لے گئے. علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. جانتے ہو حسین کتنی بار گرے؟ 70 بار حسین کربلا کی زمین پہ گرا, 70 بار اٹھا. تو ایک بار روایت کہتی ہے کہ حسین نے ایک ظالم سے پوچھا بتا تو نے میرا علی اکبر دیکھا ہے؟ کہا تیرا علی اکبر کیسا ہے, کیسا ہے تیرا علی اکبر؟ کہا جیسا محمد تھا ویسا میرا علی اکبر ہے. اب جو پوچھا بتا کہ میرا علی اکبر کہا ہے, کیسے بتایا؟ جانتے ہو حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے کبھی دائیں رخسار پہ تماچا مارتا, کبھی بائیں رخسار پہ تماچا مار کے کہتا وہاں پر تیرا علی اکبر ہے. اب جو حسین کوہنیوں کے بل علی اکبر کے پاس پہنچے تو ایک بار روایت کہتی ہے کہ زانوں پہ رکھا علی اکبر کو کہ یہ جملہ ہی تھا کہنا کہ اتنے میں ایک قاصد آیا. کہا کون ہے یہاں پر؟ حسین. تو حسین نے کہا کیا کام ہے تمہیں؟ کہا میں حسین ہوں, کیا کام ہے تمہیں؟ ایک بار اپنے چہرے پہ ماتم کرتا ہے, کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں اور میں فاطمہ زہرا, میں فاطمہ کے زہرا کے گھر سے آیا ہوں, فاطمہ صغرا کا قاصد بن گیا. ایک بار حسین نے کہا کیا خط لے کر آیا ہے؟ اب جو خط پڑھا حسین نے, حسین رو دیے. اب جو رو دیے تو ایک بار قاصد نے کہا کہ کیا جواب لکھنا ہے؟ آقا بتائیے کیا جواب لکھیں گے؟ ایک بار حسین نے خط لے کر علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا جہاں سے لہو بہ رہا تھا. جیسے ہی خط واپس دیا کہا یہ لے جاؤ فاطمہ صغرا کو دکھا دینا, اسے جواب مل جائے گا. روایت کہتی ہے کہ حسین صبح سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں اٹھاتے رہے.
ایک بار حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر چلے. اب جو خیمے میں لے کر آئے تو ام لیلہ نے کہا آقا ذرا علی اکبر کو میرے خیمے میں لے آؤ. اب جو علی اکبر خیمے میں آئے تو ام لیلہ نے کہا آقا میرے سرکار ذرا سب خیمے سے باہر چلے جاؤ. اب جو سب خیمے سے باہر گئے تو ایک بار بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی باہر گئی. کہا بابا ذرا جلدی خیمے میں آ جاؤ. اب جو خیمے میں حسین آئے تو کیا دیکھا کہ ام لیلہ نے اپنے سر میں علی اکبر کا خون, ہاتھوں میں علی اکبر کا خون. چل دیے حسین. ایک بار جیسے ہی آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. جیسے ہی آواز دی تو خیموں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی. حسین نے اپنے گھوڑے کو پلٹایا. حسین داخل ہوئے خیمے میں. کیا دیکھا کہ وہاں پر چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ ہے. کہا کیوں رو رہی ہو, ابھی تک تو میں زندہ ہوں نا, تو کیوں آوازیں نکل رہی ہے. کہا جیسے ہی آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, یہ جھولے سے 6 ماہ کا بچہ اپنے آپ کو گرا لیتا تھا. بس گراتا ہی نہیں تھا بلکہ کونیوں کے بل چلنا بھی شروع کر دیتا تھا اور مقتل کی طرف اشارہ کرتا تھا. اب حسین نے کہا ہم سمجھ گئے علی اصغر کو پیاس لگی ہے. کیا سن رہے ہو, اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو. ارے اس لیے آل محمد کے اجڑ جانے کا تذکرہ ہے, ایسے نہیں سنا جاتا. اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو. اگر کوئی سلام لے تو آج سلام کا جواب نہ دینا, اس کو کہنا کیسی سلامتی, اجڑ گیا زہرا کا گھر. اس بات کی سلامتی اجڑ گیا آل محمد کا گھر. اپنے گریبان کو چاک رکھنا, اپنے پاؤں میں نالین نہیں پہننا. اگر کوئی پوچھے کہ تم غریب دکھ رہے ہو ایسا کیوں ہے تو بتانا آل محمد کے ساتھ ہم بھی لٹ گئے, ہم بھی برباد ہو گئے. اٹھایا علی اصغر کو حسین نے تو لے کر چلے. اب جو لے کر چلے تو حسین نے علی اصغر کو یوں باندھا اپنے ہاتھ پہ, یوں بلند کر کے کہا اے فوج اشقیاء اس بچے کو دیکھو, اس کو 2 قطرے پانی کے چاہیے. اگر 2 قطرے پانی کے دے دو گے تمہارے دریا سے کچھ کمی نہیں ہو جائے گی. امام سید سجاد کہتے ہیں کہ وہ وقت مجھے بڑا رلاتا ہے کہ جب حسین نے فوج اشقیاء سے کہا تھا تم میرے علی اصغر کو نہیں دیکھتے, یہ ایسے منہ کھول رہا ہے جیسے پیاسی مچھلی منہ کھولتی ہے, یہ ایسے منہ کھول رہا ہے. ایک بار حسین نے پانی مانگا تو ایک بار ظالم عمر ابن سعد نے کہا حرملا حسین کے کلام کو قطع کر کے جب حسین کہہ رہا تھا علی اصغر یہ سمجھ رہے ہیں شاید تمہارے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہو, علی اصغر ذرا خود مانگو پانی. اب جو پانی کا نام آیا تو علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی. کیا سن رہے ہو, کیا گریہ کر رہے ہو, خدا کی قسم. ایک بار ننھی سی زبان نکال کے اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. عمر ابن سعد نے کہا حسین کے کلام کو قطع کیا جائے. روایت کہتی ہے کہ ایک بار تیر حرملا نے اٹھایا. یہ مائیں جملہ سمجھ سکتی ہے کہ بچے پر تیر چلنا کیا ہوتا ہے, ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ بچے کے درد کیا ہوتا ہے. ایک بار جیسے ہی تیر اٹھایا تو حرملا سے تیر گرا. اب جو پھر اٹھا تو پھر گرا, 3 بار گرا. تو ایک بار عمر ابن سعد نے کہا ارے تو بڑا ظالم ہے, لیکن آج یہ تیر کیوں گر رہا ہے. کہا جب بھی میں تیر اٹھاتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے کبھی چہرہ مصطفیٰ آ جاتا ہے. تمہاری باتیں بلند ہو جائے, کبھی میرے چہرے کے سامنے چہرہ مصطفیٰ آ جاتا ہے. اب جو دوسری بار میں نے تیر کو اٹھایا تو یوں لگ رہا تھا کوئی کالے برقعے والی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے میرے علی اصغر کو نہ مار. روایت کہتی ہے کہ ادھر سے تیر چلا. اب جو تیر چلا, آج کا دن ہے نا 10 محرم ہے, آج نہیں روگے تو کب روگے. ارے آج یہ دن ہے 10 محرم کا جب حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. ایک بار روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی تیر چلا امام سید سجاد کہتے ہیں کہ ننھے سے گلے میں 3 بھلوں والا تیر داخل ہوا. اب جو تیر داخل ہوا تو سید سجاد کہتے ہیں کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتا. بس حسین جیسے ہی دیکھا علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا تو اب جانتے ہو کہ علی اصغر کتنا ذبح ہوا ہے. اب جو حسین نے تیر کو باہر کھینچنا شروع کیا تو علی اصغر کا گلا بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہا تھا.
اب جو کھینچنا شروع کیا تو روایت کہتی ہے جیسے ہی حسین نے تیر کو جدا کیا علی اصغر کا گلا اتنا ذبح ہو گیا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو دھڑ اور سر کو آپس میں ملا رہا تھا، اتنا کٹ گیا علی اصغر کا سر۔ اب جو لے کر چلے تو حسین نے دفنایا علی اصغر کو۔ اب جو دفن کر لیا تو ام رباب نے کہا آقا سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہے لیکن علی اصغر کو کیوں دفنایا جا رہا ہے، علی اصغر کو کیوں دفنایا جا رہا ہے؟ تو ایک بار حسین نے کہا اس لیے دفنا رہے ہیں کہ جب ہمیں شہید کیا جائے گا میری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں علی اصغر بھی آ جائے، اس لیے دفنا دیا۔ لیکن ظالموں نے جب 71 سر اپنے نیزوں پر بلند کر دیے تو ظالم نے کہا ایک سر تو ابھی رہ ہی گیا، ابھی ایک سر نہیں ملا، وہ سر کہاں پر ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ اب عمر ابن سعد نے کہا گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں پہ لمبے لمبے نیزے اٹھاؤ اور جاؤ اس لاش کو ڈھونڈو جہاں حسین نے دفن کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ظالم ادھر سے گھوڑے لے کر چلے، اپنے سروں پر ماتم کرو، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو، یہ کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں میں پڑھا، آل محمد کے اجڑ جانے کا تذکرہ کر رہا ہو، یہ کوئی قصہ کہانی بیان نہیں ہو رہی، آل محمد کی غربت بیان ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کے گھرانے کے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک بار جیسے ہی راوی کہتا ہے کہ ظالم نے حکم دیا نیزوں کو اٹھاؤ تو ظالم پہنچے خیموں کے پیچھے، نیزوں کو مارنا شروع کیا۔ سکینہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا اے میرے بھیا علی اصغر تیری خیر ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ایک نیزہ گیا خالی واپس نہیں آیا، علی اصغر کی لاش کو لے کر آیا۔ اب جو لاش آئی تو سکینہ نے بابا کی طرف منہ کر کے کہا بابا یہ کیسا اصول ہے، ہر لاش کو 3 بار شہید نہیں کیا گیا، 2 بار شہید کیا گیا، لیکن میرے علی اصغر کو 3 بار۔ ایک بار حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا، اب چلے جو حسین تو حسین نے آواز دے کر کہا زینب میری غربت کا وہ کرتا لے آؤ جو میں پہننا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے حسین نے کرتا پہنا غربت کا۔ ایک بار سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے، سید سجاد نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں، لیکن جیسے ہی کرتے کو دیکھا کہا پھوپھی اماں میری تلوار لے کر آؤ۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری تلوار لے کر آؤ، میرا عصا بھی لے کر آئیے۔ اب جو پھوپھی نے پوچھا کہ اے سید سجاد آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا دکھ رہا ہے کہ بابا بڑا غریب ہو گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ اپنے سروں پر ہاتھ مارو، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو۔ کہا بابا بڑا غریب ہو گیا اس لیے کہ کیا کرتا پہنا ہوا ہے میرے بابا نے۔ ایک بار کہتے ہیں ودا ہو گئے تو جیسے ہی جانے لگے تو ایک بار سید سجاد نے کہا بابا میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ جا رہے ہیں میرا بھیا علی اکبر کہاں پر ہے، اونا محمد کہاں پر ہے، قاسم کہاں پر ہے؟ حسین نے جواب دے کر کہا سید سجاد علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، ارے اتنا ہی نہیں 6 ماہ کا علی اصغر ظالموں نے شہید کر دیا۔ حسین چل دیے تو جانے لگے، بی بی زینب نے کہا اے بھیا مستورات یہ چاہتی ہے کہ ہم 2 قطار بنا کے کھڑی ہو جائے، اگر مستورات پہ ماتم ہو جائے یہیں پر کہیں سید سجاد آئے ہوئے ہیں، یہیں پر کہیں بی بی آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو مستورات نے بی بی سکینہ ایک ایک چہرہ دیکھ کے کہتی ہے یہ رو نہیں رہی، شاید اس نے میرا بابا نہیں دیکھا، شاید اس نے میرے بابا سے میری محبت نہیں دیکھی، بس 2 جملے سن لینا۔ اب جو حسین جانے لگے جو ہر بی بی قدم سے لپٹ لپٹ کے کہہ رہی تھی آقا نہ جائیے، جب سے عباس گیا ہے زینب تب سے رو رہی ہے، آقا آپ چلے جائیں گے تو سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ ایک بار حسین چلے تو آپ جانے لگے تو گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اب جو گھوڑے پہ سوار ہوئے تو جیسے ہی کہا چل گھوڑے تو اب گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب جو انکار کیا تو حسین نے پلٹ کے دیکھا گھوڑے کے قدموں کے ساتھ سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور لپٹ لپٹ کے کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے جاتا ہے پلٹ کر واپس نہیں آتا،
جو جاتا ہے پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ ایک بار حسین اترے، سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور حسین بیٹی کی محبت میں ایک بار کربلا کی تپتی ریت پہ لیٹ گئے، بیٹی کی محبت میں لیٹ گئے حسین۔ کہا آ سکینہ میرے سینے پہ آ جا، نہ جانے کب نصیب ہوگا اب تجھے سینہ۔ سکینہ کو سینے پہ لٹایا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بار حسین نے سکینہ کے کانوں پہ بوسے دینے شروع کیے۔ حجت خدا کی بیٹی تھی، سمجھ گئی۔ کہا بابا آگے تو میرے رخساروں پہ بوسے دیتے تھے، آج میرے کانوں پہ بوسے دے رہے ہو۔ حسین نے تڑپ کے کہا سکینہ میرے جانے کے بعد تیرے گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ روایت کہتی ہے بھولی سی سکینہ نے کہا بابا تو پھر کیا ہوا، تو کہاں پہ ہوگا؟ کہا وہ میں ٹیلے پہ سو رہا ہوگا۔ کہا بابا اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے، جب میرے شمر دور کھینچنے آئے گا میں دوڑتی ہوئی تیرے پاس آ جاؤں گی، میں تجھے جگہ جگہ کے کہوں گی بابا جاگ شمر آ گیا، بابا جاگ شمر آ گیا۔ آخری جملے سن لینا۔ اب جو حسین چلے تو ایک بار حسین نے حملے کرنا شروع کیے، 17 حملے کیے ہیں حسین نے، کبھی میمنے پر کبھی میسرے پر 17 حملے کیے، ایک بار کشتے کے پشتے لگا دیے۔ اب جو حسین نے آخری حملہ کیا تو لوگوں نے کہا تو حسین ہے یا تو خدا ہے۔ ایک بار حسین گھوڑے کو موڑتے اور کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جو گھوڑے کو موڑ کے لے کر آئے تو غیب سے آوازیں آنے لگی، اے نفس مطمئن آجا، اپنی رب کی بارگاہ میں آجا۔ حسین نے ذوالفقار کو ہوا میں معلق کیا۔ حسین زین سے زمین پہ ایسے نہیں آئے بلکہ ایک ظالم آگے بڑھا جس نے حسین کے سر میں تلوار ماری۔ اب جو تلوار چلی تو ایک بار حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا وہ جو 21 رمضان کو تلوار چلی تھی اس کی آج وراثت مجھے مل گئی۔ جیسے ہی حسین زین سے زمین پہ آئے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا حسین کے رخسار پہ مارا۔ اب جو رخسار پہ لگا تو حسین کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ حسین نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا بابا تیرا ورثہ نانا مل گیا۔ اب جو حسین زمین پہ گر گئے ایک ظالم قریب آیا، اس نے وزنی گرز اٹھا کے حسین کی پسلیوں میں مارا۔ ایک بار جنت البقیع کی طرف منہ کر کے کہا اماں تیرا ورثہ بھی مجھے مل گیا۔ کہتی ہے روایت ظالم آگے بڑھا، اس نے حسین کو صرف پکڑا ہی نہیں بلکہ زلفوں میں ہاتھ ڈالے، کبھی دائیں رخسار پہ تماچا مارتا کبھی بائیں رخسار پہ تماچا مارتا۔ درے خیمہ سے سکینہ دیکھ رہی تھی، اب سکینہ سے برداشت نہ ہوا، تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی۔ ٹیلے سے بابا نظر آ رہا تھا لیکن جیسے ہی نیچے آئی تو اب بابا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک یزیدی شخصیت سے پوچھا اے بتا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ کہا بتا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ تو سکینہ نے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ حسین کا نام آیا، حسین کی ابھی نون ختم نہیں ہوئی تھی کہ ظالم نے سکینہ کے رخسار پہ تماچا مارا۔ سکینہ کربلا کی ریت پہ گر گئی، دونوں ہاتھ ریت پہ رکھ کے اٹھ کے کہتی ہے ظالم تو نے تماچا تو مار ہی لیا ہے لیکن یہ تو بتا میرا بابا کہاں پر ہے؟ گھوڑوں نے بتایا ہے اشاروں کے ساتھ سکینہ تیرا بابا وہاں پر ہے۔ ایک بار سکینہ وہاں پر پہنچی، کہا بابا بابا جیسے فاطمہ صغرا اپنے بابا کے لیے گئی تھی نا، فاطمہ گئی تھی اپنے بابا کی نصرت کے لیے مباہلے میں، آج میں بھی تیری مدد کے لیے آ گئی۔ حسین نے جو 2 ہاتھ آگے بڑھا کے کہا آجا آجا سکینہ میرے سینے پہ آجا، میرے سینے سے لگ جا سکینہ، آنے نہیں سکینہ میرے سینے سے لگ جا۔ جیسے حسین کہہ رہے تھے تو کتنی بار کہا لیکن سکینہ سینے پہ نہ آئی۔ حسین 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، کہتے سکینہ آگے تو سینے پہ آ جاتی تھی آج بابا کے سینے پہ نہیں آ رہی۔ سکینہ نے ایسا جملہ کہا خدا کی قسم اگر چہروں پہ بھی ماتم کیا جائے تو کم ہے۔ ایک بار سکینہ نے بابا سے کہا بابا تیرے سینے پہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ بابا تیرے سینے پہ تیر لگے بڑے لمبے ہیں، میرے ہاتھ بڑے چھوٹے ہیں۔
बाबा मुझसे आया नहीं जाता। एक बार रवायत कहती है कि हुसैन ने जैसे ही सुना सकीना आ गई है तो अब जालिम तमाचे लगा रहा था, कभी दाएं रुखसार पे कभी बाएं रुखसार पे। एक बार सकीना ने कहा बाबा मैं आ गई। कहा जालिम मेरे बाबा को छोड़ दे, क्यों तमाशे मार रहा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। एक बार जब ना रुका तो सकीना ने नन्ना सा रुखसार आगे करके कहा जालिम अगर तू नहीं रुकता तो मेरे बाबा को छोड़ दे, ले मेरे रुखसार पे तमाचे मार। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो जाए, आले मोहम्मद का तज़किरा हो रहा है। एक बार कहा मेरे रुखसारों पे तमाचे मार। अब जो सकीना ने कहा तो एक बार रवायत कहती है कि हुसैन ने सुन लिया कि सकीना आ गई है, अपनी बेटी की मोहब्बत में सीने से तीरों को जुदा करना शुरू किया कि मैं अपनी बेटी को सीने पे सुला लूं। अब जो तीर निकल गए तो एक बार आवाज देकर कहा सकीना आ जा, मेरे सीने पे आ जा, आखिरी जुमले सुन लेना, आखिरी जुमला देने जा रहा हूँ। एक बार जैसे ही कहा मेरे सीने पे आ जा, सकीना ने अब सर रखा, दूर से शिमर देख रहा था, इससे बर्दाश्त ना हुआ, करीब आया, सकीना के हाथ से नहीं पकड़ा, सकीना को बुलाया नहीं बल्कि सकीना के बालों में हाथ डाल के सकीना को घसीटना शुरू किया। हुसैन ने आवाज देकर कहा फिजा मेरी सकीना को बचाओ, जालिम ने जुल्म कर दिया।